بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی تجبر علی القبول تفریع علی کونہ ادا تجبر المرأة علی قبول ذالک العبد الممہور بعد التسلیم وہو من علامت کونہ ادا. بحث یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے غلام کو اپنی بیوی کا مہر بنایا تو یہ اور وہی غلام خرید کر کے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تو یہ ادا شبیہ بالقضاء ہے. یہاں یہ اسی سے متعلق یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور اس دوسرے کے غلام کو خرید کر کے عورت کو دے رہا ہے تو عورت لینے سے منع نہیں کر سکتی. وہ کہے نہیں میں نہیں لوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسے مجبور کیا جائے گا لینے پر، کیونکہ بین ہی وہی غلام ہے جس پر نکاح ہوا تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس غلام کو عورت کے حوالے کرنا یہ ادا ہے. اگر ادا نہ ہو تو عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا، اسے مجبور کیا جائے گا اسے لینے پر. یہ اس کے ادا ہونے کی علامت ہے. یہاں تک کہ عورت قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی، یہ تفریح ہے اس کے ادا ہونے کی. یعنی عورت مہر میں دیے گئے اس غلام کو قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی دینے کے بعد تسلیم ہے، جبکہ شوہر سپرد کر رہا ہو. وہوا من علامت کونہ ادا، اور یہ اس کے ادا ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اگر یہ تسلیم ادا نہ ہو تو عورت پر قبول کرنا لازم نہیں ہوتا، وہ اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کی جاتی. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ. ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے سے اس کا کچھ التباس ہوتا ہے، اس لیے وہ مسئلہ بھی یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے غلام بیچا، بیچنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ یہ غلام بائع کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے. دوسرا کوئی اپنا حق اس غلام پر ثابت کر دے قاضی کے ہاں، وہ غلام مستحق ہو جائے. تو جو مشتری تھا پہلے بائع سے جس نے خریدا تھا، پھر یہ بائع اول جس نے بیچا تھا، اس نے اس مستحق سے غلام مستحق کو خرید لیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور خریدنے کے بعد کیا اب اس بائع پر واجب ہوگا، کیا اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے مشتری کے حوالے کرے غلام، یا اسے مجبور نہیں کیا جائے گا؟ جیسے اوپر والے مسئلے میں تھا کہ عورت اس غلام کے لینے پر مجبور کی جائے گی، ایسے یہاں کیا بائع کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ غلام مشتری کو دے؟
یا اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بائع کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس خرید لے جب مستحق سے غلام تو وہ غلام مشتری کے حوالے کرے، اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں؟ اور عورت کو اس مسئلے میں غلام کے قبول کرنے پر کیوں مجبور کیا جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا، اور یہ مسئلہ اس مسئلے کے برخلاف ہے کہ جب کسی نے کوئی غلام بیچا، وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ، اور پھر غلام مستحق ہو گیا، کسی نے اس پر اپنا حق ثابت کر دیا اور غلام کو لے کے چلا گیا۔ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ، پھر بائع مستحق سے اس غلام کو خرید لے، حَيْثُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي، تو اس بائع کو وہ غلام مشتری کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس غلام کو مشتری کو دے۔ کیوں نہیں مجبور کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، بیع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کے سامان کو کسی کے ہاتھ بیچ دے تو یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ مالک اجازت دے دے تو وہ بیع جائز ہے، اجازت نہ دے تو وہ بیع درست نہیں ہے۔ یہاں جب اس غلام پر کسی نے اپنا حق ثابت کر دیا تو جو بائع مشتری سے بیع کر چکا تھا وہ اس مستحق کی اجازت پر موقوف ہے۔ اس نے اجازت نہیں دی، لے کے چلا گیا، تو وہ بیع کیا ہوئی؟ فسخ ہو گئی۔ اور جب بیع فسخ ہے پھر اس کے بعد بائع اس مستحق سے غلام کو خرید رہا ہے، تو اب مستحق سے غلام کو خریدنے کے بعد جو بیع بائع اور مشتری کے درمیان پہلے ہوئی تھی وہ فسخ ہو چکی ہے۔ اس لیے یہاں اس بائع کو، جو بائع اول ہے اور مشتری ثانی ہے، اس بائع اول اور مشتری ثانی کو مشتری اول کے حوالے غلام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو عقد مشتری اول اور بائع اول کے درمیان ہوئی تھی وہ عقد فسخ ہو چکی ہے، فسخ ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لأنه بالاستحقاق، کیونکہ استحقاق کی بنیاد پر یہ معلوم ہوا ان البیع کان موقوفا علی اجازت المالک، کہ یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف تھی۔ فاذا لم یجوزہ، اور جب اس نے اس کی اسے جائز نہیں کیا، بطلا، تو وہ بیع فسخ باطل ہو گئی، وانفسخ، اور وہ بیع فسخ ہو گئی۔ اس لیے اس بائع کو یا مشتری ثانی کو وہ غلام مشتری اول کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے، فإنه لا ينفسخ باستحقاق المہر، کیا اگر مہر میں جس غلام کو مقرر کیا کہ یہ غلام مہر ہے، یا کوئی سامان مقرر کیا اور اس پر کوئی دوسرا اپنا حق ظاہر کر دے، ثابت کر دے، تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ بیع تو فسخ ہو گئی ہے نا، لیکن نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی مہر ہے ہی نہیں تو کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ بیع استحقاق کے بعد باطل ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں اسے اس غلام کو مشتری کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ استحقاق مہر سے نکاح باطل نہیں ہوتا ہے، مہر کا ذکر نہ ہونے سے نکاح باطل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شوہر اس غلام کو خرید کر کے بیوی کے حوالے کر رہا ہے تو اگرچہ وہ دوسرے کا غلام تھا
اور یہ خرید رہا ہے، خریدنے کے بعد اس کے حوالے کر رہا ہے، پھر بھی عورت اسے قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن شوہر نے اس غلام کو ابھی خریدا ہے، عورت کے حوالے نہیں کیا ہے. جب تک عورت کو دے نہ دے اس وقت تک اس غلام کا مالک کون ہوگا؟ شوہر. خرید لیا ہے مالک سے لیکن عورت کو دیا نہیں ہے، مالک کون ہوگا؟ شوہر. اس لیے جب تک عورت کے حوالے نہ کر دے اس وقت تک شوہر ہی اسے آزاد کر سکتا ہے. اگر آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر دے، اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی. عورت چاہے کہ میں ہی آزاد کر دوں، اگرچہ ابھی نہیں ملا ہے، ملے گا مجھے ہی، اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی. جب اسے مل جائے گا تب اس کی ملکیت ثابت ہوگی. اب وہ آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتی ہے، لیکن ملنے سے پہلے ہے نا وہ آزاد نہیں کر سکتی. وَيَنْفُذُ عِتَاقُهُ، اور شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا اس غلام میں، نہ کہ عورت کا. تفریع علی کونہ شبیہا بالقضاء، یہ اس کے قضاء کے مشابہ ہونے پر تفریع ہے. اگر وہی غلام متعین ہوتا کہ صرف اور صرف اسی کو دینا، اس کو دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو عورت کی آزادی بھی نافذ ہو جاتی. آقا جو پہلے آقا ہے وہ بیچے ہی نہ، کہاں سے وہ دے گا؟ مہر تو بنا دیا ہے، وہ بیچے ہی نہ، نہیں دے سکتا ہے. اب بنا دیا اسے مہر، عورت کہے میں اسے آزاد کر دی ہوں، وہ بیچ ہی نہیں رہا ہے، دوسرے کے غلام کو آزاد کر سکتی ہے. اس لیے چونکہ اس غلام کو خریدنے کے بعد شوہر آزاد کر سکتا ہے، جب تک عورت کے حوالے نہ ہو اس وقت تک عورت کی آزادی نافذ نہیں ہوگی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قضاء کے مشابہ ہے، کیونکہ اگر یہ ادا ہوتا تو عورت کی آزادی نافذ ہو جاتی. یعنی ينفذ عتاق الزوج ایاہ قبل تسلیمہ الی المرأۃ، یعنی غلام کو عورت کے حوالے کرنے سے پہلے اس غلام کو شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا. لأن المرأۃ لا تملکہ الا اذا سلم الیہا، کیونکہ عورت اس غلام کی مالک نہیں ہوگی مگر اس وقت جبکہ شوہر اس غلام کو اس کے حوالے کر دے. فقبل التسلیم ہوا ملک الزوج، عورت کے حوالے کرنے سے پہلے وہ شوہر کی ملکیت ہے. کما ان قبل الشراء کان ملکا للغیر، جس طرح سے خریدنے سے پہلے وہ دوسرے کی ملکیت میں تھا. ولما كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين، لیکن دونوں حالتوں میں غلام کی ذات موجود ہے. ذات تو وہی ہے، مالک اول کے پاس تھا، غلام وہی ہے، ذات وہی ہے. شوہر نے خرید لیا، غلام کی ذات وہی ہے. بیوی کو دے دیا، غلام کی ذات وہی ہے، ذات میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے اصل کے اعتبار سے یہ ادا ہے، اس میں تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے. وصف المملوکیت متغیر، اور مملوکیت کا وصف جو ہے وہ بدل رہا ہے. پہلے دوسرا مالک تھا، شوہر مالک ہوا، عورت مالک ہوگی، وصف میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے. اس لیے وصف کا اعتبار کرتے ہوئے اسے قضا کہا. یعنی ادا شبیہ بالقضا اس لیے اسے کہا گیا ہے کیونکہ اصل کے اعتبار سے یہ ادا ہے، اس لیے ادا کہا ہے نا، قضا شبیہ بالادا نہیں کہا. وہ وصف المملوکیت متغیر، اور مملوکیت کا جو وصف ہے وہ ان دونوں میں بدل رہا ہے. جعل ادا شبیہا بالقضاء، اس لیے اسے ادا شبیہ بالقضاء کہا گیا. ولم یجعل قضاء شبیہا بالادا، اور قضا شبیہ بالادا نہیں کہا. یعنی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ادا شبیہ بالقضاء کہا ہے، اور قضا چونکہ وصف کے اعتبار سے ہے اس لیے قضا شبیہ بالادا نہیں کہا ہے. رعایتاً بجانب الذات والاصل، یہ نام اس کا ذات اور اصل کی جانب کی رعایت کرتے ہوئے دیا گیا ہے.
کہ ذات اس کی موجود ہے، اصل موجود ہے، اس لیے ادا شبیہ بالقضا کہا گیا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو ادا کی اولاً دو قسمیں ہیں، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضا۔ پھر ادائے محض کی دو قسمیں ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ پھر ان کی مثالیں، ادائے کامل کی مثال، ادائے قاصر کی مثال، ادا شبیہ بالقضا کی مثال، حقوق اللہ میں ان تینوں کی مثالیں، اور پھر حقوق العباد میں ان تینوں کی مثالیں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب آگے قضا کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ قضا کی تقسیم کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اس کی بھی چند قسمیں ہیں۔ قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، قضا مشابہ بالادا۔ یہ قضا کی تین قسمیں ہیں۔ یہاں بھی ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تسامح، تقسیم اسی طرح ہونی چاہیے جیسے اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے ادا والے میں، کہ قضا کی دو قسمیں ہیں، قضائے محض اور قضا شبیہ بالادا۔ قضائے محض کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ وجہ بھی وہی ہے کہ اقسام میں تباین ہوتا ہے، ماسبق میں سمجھا چکا ہوں کہ ان اقسام میں اگر جو تقسیم ماتن نے کی ہے اس کو باقی رکھا جائے تو قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول اور قضا شبیہ بالادا، ان میں تباین نہیں ہو پا رہا، اس لیے اس میں تسامح ہے۔ بلکہ قضا شبیہ بالادا یہ کبھی مثل معقول سے ہوتا ہے، کبھی مثل غیر معقول سے ہوتا ہے۔ تو تیسری قسم پہلی دو قسموں کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، حالانکہ اقسام ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، اسم فعل کے ساتھ، فعل اسم کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوگا۔ یہاں جمع ہو رہے ہیں، تباین نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس میں تسامح ہے، اور تقسیم اسی طریقے پر بدل دی جائے گی جیسے اس سے پہلے انہوں نے اس کو بدل کر کے دکھایا تھا، یہاں بھی دکھائیں گے۔ ولما فرغ عن بیان انواع الادا، جب مصنف ادا کی قسموں کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی تقسیم القضا، تو قضا کی تقسیم انہوں نے شروع کی، فقال، اور فرمایا والقضاء انواع، قضا کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قضا بمثل معقول، نمبر 2 قضا بمثل غیر معقول، نمبر 3 قضا فی معنی الادا، یعنی قضا شبیہ بالادا۔ وفی هذا التقسیم ایضا مسامحہ، اس تقسیم میں بھی تسامح ہے۔ کیا تسامح ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ فکأنہ قیل، تو گویا کہ یہ کہا گیا، اب یہ باقی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہے نا، پھر تسامح کو دور کرنے کے لیے دوسری تقسیم ڈائریکٹ کر دے رہے ہیں۔ فکأنہ قیل، گویا کی تقسیم یوں کی گئی، والقضاء انواع، قضا کی دو قسمیں ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی انواع پہ کہہ چکا ہوں کہ اس تسامح کی وضاحت میں بھی تسامح ہے نا۔ فکأنہ قیل، تو گویا کی کہا گیا، والقضاء انواع، قضا کی دو قسمیں ہیں، قضاء محض، قضائے محض۔ اصل میں محض اردو میں جب عربی میں پڑھا جاتا ہے تو ہا کے سکون کے ساتھ، اور اردو میں عام طور پہ لوگ قضائے محض بولتے ہیں، ہے نا، تو بولنے میں کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جا رہا ہے۔ والقضاء انواع، قضا کی چند قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، قضائے محض، قضائے محض کیا ہے، وہ ہوا اچھا، اور قضائے محض یا تو مثل معقول کے ذریعے ہوگا یا مثل غیر معقول کے ذریعے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں۔ قضائے محض کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول، وضاحت نیچے آئے گی۔ وقضاء فی معنی الادا، اور دوسری قسم قضا کی کیا ہے، قضا شبیہ بالادا، یعنی اولاً دو قسمیں، قضائے محض، قضا شبیہ بالادا، ہے نا، پھر قضائے محض کی دو قسمیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ اب وہ اعتراض جو تسامح کا تھا وہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ وَيُونَا بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ،
اور قضائے محض سے مراد ما لا یکون فیہ معنی الاداء اصلا لا حقیقتا ولا حکم. قضائے محض وہ ہے جس میں ادا کا معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً ادا کا معنی اس میں پایا جائے، نہ حکمن ادا کا معنی اس میں پایا جائے. وہ بما ہوا فی معنی الادا، اور قضا فی معنی الادا، قضا شبیہ بالادا، اسے کہتے ہیں ان یکون بخلافہ، جس میں ادا کا معنی پایا جاتا ہو، جس میں ادا کا معنی پایا جاتا ہو تو اسے قضا شبیہ بالادا کہیں گے. والمراد بالمثل المعقول، قضاء محض کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول. قضا بمثل معقول کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قضا بمثل معقول سے مراد یہ ہے ان تدرک مماثلتہ بالعقل ما قطع النظر عن الشرع، شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے عقل کے ذریعے سے اس کی مماثلت کا ادراک کیا جائے، یعنی اس کے مثل ہونا، اس کا مثل ہونا یہ شریعت پر موقوف نہ ہو، بلکہ عقلی طور پر اس کا مثل ہونا، اس کا ہمسر ہونا یہ معلوم ہو جائے. تو اگر بغیر شریعت کے اس کا مماثل ہونا عقل کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ قضا بمثل معقول ہے. وہ بغیر المعقول، اور قضا بمثل غیر معقول ان لا تدرک المماثلۃ الا شرعا، کہ اس کی مماثلت اور اس کا ہمسر ہونا شریعت ہی سے معلوم ہو سکے، لیکن وہ یکون العقل قاصرا اندر کے کیفیت ہی، اور عقل اس کی مماثلت کے سمجھنے سے قاصر ہو، یہ نہیں کہ عقل اس کے مخالف ہو، عقل اس کے خلاف نہ ہو مماثل ہونے کے، بلکہ عقل اس مماثلت کے سمجھنے سے قاصر ہو، شریعت اس کے مثل ہونے کا حکم دے رہی ہو، تو اس کو کہیں گے کہ یہ قضا بمثل غیر معقول ہے. مثال دیں گے، ہے نا. ابھی آپ سمجھے کہ اگر شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کی جانب توجہ نہ دیں، پھر بھی عقلی طور پر اس کا مماثل ہونا معلوم ہو جائے تو اس کو قضا بمثل معقول کہیں گے. اور اگر اس کی مماثلت کا علم شریعت کے ذریعے سے معلوم ہو، عقل اس مماثلت کو سمجھنے سے قاصر ہو، تو اسے قضا بمثل غیر معقول کہیں گے، عقل اس کے مخالف نہ ہو. لا ان العقل يناقضه، یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل اس کے مخالف ہو، صرف یہ ہو کہ عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو. وهذا القضاء، ایک چیز اور یہاں یہ بتا رہے ہیں، میں اس کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اختلاف انہوں نے بتایا تھا کہ قضا کے لیے ہمارے ائمہ کے نزدیک سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ادا واجب ہے وہی موجب قضا ہے. وہی میں نے مختصر وضاحت اس بات کی بھی کی تھی کہ اگر قضا بمثل معقول ہے تو وہاں سبب جدید کی قضا کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قضا بمثل غیر معقول ہے تو اس قضا کے لیے الگ سے سبب کی ضرورت ہے. اگر الگ سے سبب نہیں ہوگا تو اس کو قضا اس کے لیے نہیں مانا جائے گا. تو جو اختلاف پہلے یہ بتائے ہیں ہمارے درمیان اور ائمہ شوافی کے درمیان کہ ہمارے نزدیک وہی سبب قضا کا بھی موجب ہے جو ادا کا موجب ہے، الگ سے قضا کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ قضا بمثل معقول میں اختلاف ہے. قضا بمثل غیر معقول میں وہ اختلاف نہیں، اسی کو یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں. وہذا القضاء، اور یہ قضا یعنی قضا بمثل غیر معقول،
لا بد فیہ من سبب جدید، اس میں الگ سے نئے سبب کی ضرورت ہے بالاتفاق، اس میں ہم بھی متفق ہیں۔ قضا بمثل معقول میں تو ہم شوافع اس میں بھی کہتے ہیں کہ سبب جدید کی ضرورت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قضا بمثل غیر معقول میں شوافع بھی کہتے ہیں کہ سبب جدید کی ضرورت ہے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ اس میں سبب جدید کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، اختلاف جو ہمارا ہے اور شوافع کا وہ قضا بمثل معقول میں ہے، ان کے نزدیک اس میں بھی سبب جدید کی ضرورت ہے، ہمارے نزدیک اس کے لیے سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے۔ اب مثال، قضا بمثل معقول کالصوم للصوم، روزے کی قضا روزے سے، روزہ روزے کے مثل ہے کہ نہیں؟ ورود شرع کے بغیر بھی معلوم ہے کہ روزہ روزے کے مثل ہے، اس کے مماثل ہے، اس کا ہمسر ہے، اس کے مانند ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بغیر ورود شرع کے تو اس کو کہیں گے کہ یہ قضا بمثل معقول ہے، اس میں اس قضا کے لیے سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سبب ادا کا ہے وہی سبب قضا کا بھی ہے۔ کالصوم للصوم، جیسے روزے کی قضا روزے سے، ھذا نظیر للقضاء بمثل معقول، یہ قضا بمثل معقول کی مثال ہے۔ اے کا قضاء الصوم للصوم، یعنی جیسے روزے کی قضا روزے سے، فإنہ امر معقول، یہ عقل میں آنے والی چیز ہے۔ لأن الواجب، کیونکہ جو چیز واجب ہے، لا يسقط عن الذمۃ، وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی، الا بالادا او باسقاط صاحب الحق، مگر ادا کے ذریعے یا صاحب حق کے معاف کرنے سے۔ روزہ واجب ہوا، رمضان کا مہینہ آیا، لیکن کسی عذر سے وہ نہیں رکھ سکا تو ادا کرنا پایا گیا؟ ادا کرنا نہیں پایا گیا۔ صاحب حق نے معاف کر دیا، معاف کرنا نہیں پایا گیا۔ جب ذمے میں کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو صاحب حق کے معاف کرنے یا ادا کرنے کے بغیر وہ چیز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ جب روزے کا وجوب ذمے میں آ گیا، اس نے نہ ادا کیا نہ صاحب حق نے معاف کیا، نہ تو وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ ذمے میں باقی رہے گا۔ اور جب ذمے میں باقی ہے نہ تو روزہ رکھ کر کے اس کی قضا کرنا، یہ قضا بمثل معقول ہے، جیسے پہلے رکھنا تھا ایسے ہی اب بھی رکھنا ہے۔ فإنه امر معقول، یہ امر معقول ہے، لأن الواجب لا يسقط عن الذمۃ، کیونکہ واجب ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا مگر ادا یا صاحب حق کے معاف کرنے سے۔ وما لم یوجد احدهما، اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ پایا جائے، یبقى فی ذمته، تو وہ اس کے ذمہ میں باقی رہتا ہے۔ تو روزے کی قضا روزے سے ہے نا، اس کا حکم ہے نا، اور یہ قضا بمثل معقول ہے، اس میں الگ سے سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والفدیۃ لا، قضا روزے میں قضا روزے کی فدیہ دینا، روزہ قضا ہو گیا اور اس قضا روزے کے عوض یہ کھانا کھلا رہا ہے تو یہ قضا بمثل معقول ہے۔ روزے کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، فدیہ کا معنی کیا ہے؟ دوسرے کو شکم سیر کرنا ہے نا۔ عقل اس مماثلت کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن فدیہ کو شریعت نے روزے کا مثل قرار دیا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں مسکین کے کھانے کے طور پہ۔ تو یہ قضا جو ہے یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، اور اس میں الگ سے نص بھی ہے، اس لیے یہ قضا ہے۔ والفدیۃ لا، اور روزے کی قضا فدیہ کے ذریعے،
ھذا نذیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ قضاء بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ فإن الفدیۃ بمقابلۃ الصوم، کیونکہ فدیہ روزے کے مقابلے میں لا یدرکہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اذ لا مماثلۃ بینہما، روزے اور فدیہ میں کوئی مماثلت ہی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ صورتاً، بظاہر کوئی صورت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان میں مماثلت ہے، وہ ظاہر، اور یہ تو بالکل واضح ہے نا کہ صورت کے اعتبار سے ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ولا مانن، مانن بھی ان میں مماثلت نہیں، لأن الصوم تجویع النفس، کیونکہ روزہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، والفدیۃ اشباع، اور فدیہ دینا شکم سیر کرنا ہے، تو مانوی طور پر بھی ان میں مماثلت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہذہ الفدیۃ، یہ فدیہ کی تو جب عقلی طور پر ہمیں اس میں مماثلت کا علم نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضاء بمثل غیر معقول، کیونکہ شریعت نے اس کے مثل ہونے کا آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، تو شریعت کے ذریعے سے اس کی مماثلت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ فدیے کی مقدار کیا ہے؟ یہاں یہ اس کو بھی ضمناً ذکر کر دے رہے ہیں۔ وہذہ الفدیۃ، اور روزے کا یہ فدیہ، لکل یوم، ہر دن کے لیے، نصف سا، آدھا سا گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستو ہے، او زبیب، یا آدھا سا کشمش ہے، او ساؤ من تمر، یا ایک سا کھجور ہے، یا ایک سا جو ہے۔ دے گا کون؟ للشیخ الفانی الذی، یہ حکم اس انتہائی کمزور بوڑھے کے لیے ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔ اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، وعلی الذین یطیقون الآیہ، لیکن اس آیت کریمہ میں یطیقونہ یہاں لا مقدر ہے، تقدیری عبارت ہے وعلی الذین لا یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں، یا یہ باب افعال سے ہے تو حمزہ کو سلب کے لیے مانا جائے، سلب ماخذ ہے نا، اس کی ایک خاصیت آپ پڑھے ہیں باب افعال کی، سلب ماخذ۔ اب اس میں ماخذ کیا ہے؟ یطیقونہ میں طاقت، یہ ماخذ ہے، اس کا سلب ہوگا تو کیا ہوگا؟ طاقت نہ رکھیں۔ الا ان تکون کلمۃ اللہ مقدرۃ، لیکن یہ اس تقدیر پر ہوگا کہ یہاں اللہ کا کلمہ مقدر ہو، اے لا یطیقونہ، یعنی جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں۔ او تکون الحمزۃ فیہ للسلب، یا حمزہ اس میں سلب کے لیے ہو، حمزہ افعال، اے یسلبون الطاقۃ، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے، لیدل علی الشیخ الفانی، تاکہ آیت کریمہ شیخ فانی پر دلالت کرے۔ وَأَمَّا إِذَا حُمِلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا، لیکن اگر اس آیت کریمہ کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے، فَهِيَ مَنسُوخَةٌ، تو یہ حکم منسوخ ہے، عَلَى مَا قِيلَ، جیسا کہ کہا گیا ہے، إِنَّ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، کہ ابتدائی اسلام میں، کان المطیق مخیراً، طاقت والے کو بھی اختیار تھا کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، پھر اس کے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جو طاقت نہیں رکھتا ہے صرف اسے فدیہ دینے کا اختیار ہے، طاقت والے کے لیے صرف اور صرف روزہ رکھنا ہے۔ ثم نسخ بدرجات، اور پھر مختلف درجات میں یہ منسوخ ہو گیا، علی ما حررت فی التفسیر الاحمدی، جیسا کہ ان درجات کو میں نے تفسیر احمدی میں بیان کیا ہے۔ یعنی روزے کی فرضیت یہ اچانک نہیں ہوئی، بلکہ اس میں کئی درجات ہیں۔ پہلے ایک دن کا روزہ یوم عاشورہ کا فرض تھا، پھر ہر مہینہ 13، 14، 15 کا روزہ فرض تھا، پھر دن اور رات کا بھی روزہ فرض ہوا مغرب سے عشاء تک چھوڑ کر کے، پھر رات کا روزہ بھی منسوخ ہو گیا، صرف دن کا روزہ رہ گیا، پھر اس کے بعد طاقت والا غیر طاقت والا سب کو اختیار تھا فدیہ دینے کا، پھر طاقت والے کے فدیہ دینے کا اختیار ختم ہو گیا، صرف غیر طاقت والے کو فدیہ دینے کا اختیار رہا۔ یہ ساری تفصیلات اس میں ہیں جو تفسیر احمدیہ میں موجود ہے۔